یہ روزہ ہم پر کیوں فرض ہوا ہے؟ آپ سے پوچھیں، اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ بھائی یہ روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں، یہ آپ کے بھوکا پیاسا رہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کوئی خوراک بچاؤ آندولن تو ہے ہی نہیں ماہ رمضان کہ آپ کو بھوکا پیاسا رہ کر کے ایک خوراک بچانا ہے اور غلہ اسٹاک کرنا ہے، یا آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کسی مال اور دولت کی اور خوراک کی کمی تھی، اس وجہ سے آپ بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں، آپ کے ہاں پانی نہیں مل رہا ہے اس لیے پانی نہیں پی رہے ہیں۔ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس روزہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم پر آپ پر یہ حکم کیوں لگایا کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک نہ آپ کھانا کھائیں گے، نہ آپ پانی پئیں گے، اور نہ ہی طلوع فجر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک آپ کو اپنی کوئی نفسانی خواہش پوری کرنی ہے؟ اس سے بھلا آپ کا کیا مقصد ہے؟ اور اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ حکم کیوں لگایا؟ ہمیں کیوں حکم دیا کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے؟ روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور صرف تم پر نہیں فرض کیے گئے بلکہ یہ روزے تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں، امم سابقہ پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ سوال ہوتا ہے میرے مالک یہ روزہ آخر تو نے ہم پر فرض کیوں کیا؟ ہمارے بھوکا رہنے سے، ہمارے پیاسا رہنے سے آخر تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ تو تو بے نیاز ہے، ہر نفع نقصان سے پاک ہے، تو آخر تو نے ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم کیوں دیا؟ تو نے ہم پر یہ 16 گھنٹے کے روزے کیوں فرض کیے؟ تو جواب آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، لعلکم تتقون، یہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے اور تمہیں بھوکا پیاسا رہنے اور اپنے نفس کو مارنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم بے حیائیوں سے بچ جاؤ، تم برائیوں سے دور ہو جاؤ، تم کسی پر ظلم نہ کرو، تم کسی کا حق نہ مارو، تم غریبوں کو نہ ستاؤ، تمہارے اندر سے بے ایمانی ختم ہو جائے، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم شراب پینا چھوڑ دو، تم کسی پر گندی نگاہ ڈالنا چھوڑ دو، تم کسی کے ساتھ عیاری نہ کرو، کسی کے ساتھ مکاری نہ کرو، تم کسی سے نفرت نہ کرو، کسی سے دشمنی نہ کرو، اپنے دلوں کو صاف کر لو، تمہارے اندر سے بغض، کینہ، نفرت، عداوت، حسد سب کچھ نکل جائے۔ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں اور ہم نے تمہیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے اندر کا شیطان مرے، اندر کا نفس مرے، اور تم اپنے باطن کو اجلا کر کے ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ تم لوگوں کے دکھ درد کو سمجھو، ان کی تکلیفوں کا احساس کرو، تم 16 گھنٹے بھوکے رہو تاکہ تمہیں میرے بھوکے بندوں کا، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے مزدوروں کی بھوک کا احساس ہو، تم سے رہو تاکہ کڑی دھوپ میں، چنچلاتی ہوئی دھوپ میں ٹھیلا چلانے والے، رکشے کھینچنے والے، ہاتھ گاڑیاں کھینچنے والے اور کڑی محنتیں کر کے خون پسینہ بہا کر کے 100-200 روپیہ کمانے والے غریبوں کی محنتوں کا اور ان کی بھوک پیاس کا تمہارے اندر احساس پیدا ہو۔ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں، ورنہ اللہ کو نہ ہمارے بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ کو ہمارے بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ ہمیں آپ کو بھوکا پیاسا رہنے کا حکم اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اس کے بھوکے پیاسے بندوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کر سکیں، ہم مانوتا کو سمجھ سکیں، ہم انسانیت کے درد کو سمجھ سکیں۔ میرے بھائی، رمضان ہمیں آپ کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ رمضان آج کے اس مشینی دور میں ہمیں ایک باحث اور باضمیر وجود دینے کے لیے آیا ہے۔ رمضان آج کی اس مادیت بھری دنیا میں ہمیں روحانیت کی طرف کھینچنے کے لیے آیا ہے، ہمیں اپنے جسم کو چمکانے اور اپنے ظاہر کو سنوارنے اور نکھارنے سے زیادہ اپنی روح پر کام کرنے اور اپنے باطن کو چمکانے، اپنے من کو اجلا کرنے پر توجہ دلانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو رمضان کے اس مہینے کو ایک گولڈن چانس سمجھتے ہوئے اور اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ اور اس کی عنایت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے، صدقات و خیرات کر کے، انسانیت کے درد کو سمجھتے ہوئے، آپ دیکھیے میں نے بتایا نا، رمضان کے مہینے میں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تراویح پڑھتے ہیں، آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اپنے تمام نفسانی خواہشوں سے بچتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اسی لیے نا۔ اور اس مہینے میں اللہ کے نبی کی بے شمار حدیثیں، ہزاروں روایتیں ہیں
کہ جس میں نفل کا ثواب بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہنے پر 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، ایک بار حضور پہ درود پڑھنے پر ہمیں اللہ رب العزت 1,00,000 دفعہ درود پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اتنی نیکیاں اور اتنی بہاریں، اتنا اللہ رب العزت ہم پہ اپنی رحمتوں کی برکھا کیوں برسا رہا ہے اور اتنے موقع کیوں دے رہا ہے؟ ہمیں اس طرف نیکیوں کی طرف اللہ کے نبی راغب کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور ہم نیکیاں کرتے بھی اس لیے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن ہم پورے مہینے عبادتیں کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ساری عبادتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن جانتے ہو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندہ پورے مہینے رمضان کے مہینے میں بڑی سی بڑی نیکیاں کرے، صدقات و خیرات کرے، عبادتیں کرے، سب کچھ کرے، روزے رکھے، لیکن اللہ رب العزت اس کی رمضان کی ساری نیکیاں، ساری عبادتیں آسمان میں معلق کر دیتا ہے، اور اس کے ساری عبادتیں اس وقت تک معلق رہتی ہیں جب تک بندہ صدقے فطر نہ نکال دے، ہے نا؟ آپ نے سنا ہے ساری عبادتیں ہماری رمضان کی، ہماری تراویح، ہماری تلاوت قرآن، ہمارے روزے اور ہماری دیگر نیکیاں، یہ سب جا کر کے آسمان میں معلق رہتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں جب تک ہم صدقے فطر نہ نکال دیں۔ آخر کیوں؟ بھائی اللہ نے بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا تھا، ہم رہ لیے، اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، ہم نے رکھ لیے، اللہ نے نمازیں پڑھنے اور دیگر ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا تھا، ہم نے کر لیے، سب کچھ کیا، تو اللہ کو قبول کر دینا چاہیے، لیکن اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا، بھوکا پیاسا رہنے کا، وہ اس لیے تاکہ ہم غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، بے سہاروں اور لاچاروں کے دکھ درد کو سمجھیں، انسانیت کی تکلیف کو محسوس کریں۔ اور رمضان میں اگر آپ نے بھوکا پیاسا رہ کر کے غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے اور انسانیت کے دکھ درد کو محسوس کر لیا ہے تو اللہ کہتا ہے چلو پھر جب تک میرے غریب بندوں کو، مسکینوں، یتیموں اور فقیروں کو تم کم سے کم ایک خوراک کھانا نہیں کھلاؤ گے، جب تک تم ان کا پیٹ نہیں بھرو گے، جب تک، چونکہ بھوکا رہ کر کے تم نے بھوک کے درد کو سمجھا ہے، پیاسا رہ کر کے تم نے پیاس کی شدت کو محسوس کیا ہے، اس لیے اب چلو میرے پیاسے جو بندے ہیں، میرے بھوکے جو بندے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ، انہیں پانی پلاؤ اور ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ جب تک تم ان کی ضرورتیں نہیں پوری کرو گے اور جب تک تم صدقے فطر نہیں ادا کرو گے، ہم تمہارے رمضان بھر کی ساری عبادتیں آسمان میں معلق رکھیں گے، انہیں اپنی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میرے بھائی، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو پا کر کے اپنے اندر احساس پیدا کریں، اپنے ضمیر کو جگائیں، اپنے اندر کی روحانیت کو اور اپنے اندر کی انسانیت کو ریکور کریں، اس کی بازیافت کریں۔ ورنہ آپ دیکھو یار، آج ہم کیسے چکروں میں پڑ گئے یار، دنیا میں کیسی گہما گہمی مچی ہے، ہر طرف ہر انسان دوڑا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے یار، اتنی مصروف دنیا اور اتنے بیزی لوگ کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ چارپائیوں پہ پڑے کھانس رہے ہیں اور بیٹوں کے پاس، اولاد کے پاس ان کی خیریت پوچھنے بھر کی فرصت نہیں ہے۔ اتنے بیزی لوگ یار کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے نا، یہ بھی آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے جانتے ہیں، اپنے پڑوس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی واٹس ایپ، فیس بک سے ہمیں خبر ملتی ہے۔ ہمیں اپنے اغل بغل کے لوگوں کا احساس ہی نہیں رہا، اپنے اغل بغل بسنے والے لوگوں اور اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے گاؤں گھر محلے کے لوگوں، اپنے خاندان رشتہ دار کو ہم بالکل بھول گئے یار میرے بھائی۔ اس لیے بہت ضروری ہے، یہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ ہمیں آپ کو دیا ہے، اس ماہ مبارک میں یار آئیں سب سے پہلے تو ہم رجوع اللہ کریں۔ بہت دوڑ لیے دنیا کے پیچھے، بہت بھاگ لیے دنیا کے چکروں میں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگے تو ہمیں کبھی مارا گیا، ہمیں کبھی کاٹا گیا، ہمارے خلاف سازشیں ہوئی، ہمارے گھروں کو بلڈوز کیا گیا،
ہمارے خلاف قوانین بنائے گئے، ہمارے بچوں کو مارا گیا، ہمارے بچوں کو قید کیا گیا، ہمیں پابند سلاسل کیا گیا، طرح طرح کے ظلم، ہمارے خون کی ندیاں بہا دی گئی میرے بھائی۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ ہم اللہ رسول کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، مادیت کی طرف دوڑنے لگے۔ یہ بہت دوڑ چکے اب ہم مادیت کی طرف، اور بہت بھاگ چکے دنیا کی طرف، اور بہت ظلم سہ لیے۔ آؤ اب اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، آؤ اپنے رب رسول کی طرف لوٹیں یار، اور ان کو منائیں۔ اور دوسری بات، سب سے پہلے اپنے رب رسول کی طرف توجہ دیں، اور اپنی ایک روح جو ہے نا، اپنے جو اسپریچول وجود ہے، اس کو پاک کریں، اس کو صاف کریں، اپنے من کو اجلا کریں، اپنے اندر روحانیت اور نورانیت پیدا کریں، اور پھر اپنے اغل بغل کے لوگوں کو دیکھیں۔ یار کتنی بزی دنیا ہے، کتنے مصروف لوگ ہو گئے، اور کتنی گہما گہمی مچی ہوئی آج کی دنیا میں، قیامت سی برپا ہے یار۔ ہر انسان بھاگا جا رہا ہے، دوڑا جا رہا ہے، اسے پیچھے مڑ کر کے اپنوں کی خیریت لینے کی فرصت نہیں ہے میرے بھائی۔ بہت دوڑ لیے دنیا کے پیچھے، اب آؤ مادیت کے پیچھے نہ جا کر کے اپنی انسانیت کو ڈھونڈو، اپنی روحانیت کو تلاش کرو، اور اپنے اندر چھپے ہوئے اس انسان کو ڈھونڈو یار، جو انسان دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کر سکتا ہو، دوسروں کے تکلیفوں کا احساس کر سکتا ہو۔ میرے بھائی یہ رمضان ہمیں آپ کو ایک باحث اور باضمیر انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ ایک مہینہ موقع دیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، ہمیں دنیا کو ٹائم نہیں دینا، خود کو ٹائم دیجئے، اپنے وجود کو ٹائم دیجئے، اور اس پہ کام کر کے اپنی انسانیت کو اور اپنی روحانیت کو دوبارہ زندہ کیجئے۔